سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 119۔ اپنے لشکر کے ساتھ آشوریوں کا بادشاہ سارگون جب سامریہ شہر کے شمال میں اس کوہستانی سلسلے پر آیا جس کے اوپر بال دیوتا کا مندر بنا ہوا تھا تو وہ اس جگہ کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ مندر کے سامنے اور اطراف میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنے لشکریوں کو بال دیوتا کا بت توڑنے اور اس کے معبد کی عمارت کو گرا دینے کا حکم دے دیا تھا۔ اپنے بادشاہ کا یہ حکم ملتے ہی آشوری سپاہی مندر کی عمارت پر ٹوٹ پڑے۔ جب وہ اس مندر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا مندر کے اندر بال دیوتا کے بے شمار چھوٹے بڑے بت پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی وسطی حصے میں بال دیوتا کا سونے کا ایک بہت بڑا بلند اور دیو پیکر بت کھڑا ہوا تھا۔ آشوریوں نے سب سے پہلے بال دیوتا کے چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ کر رکھ دیا، اور ان میں سے انہوں نے بے شمار ہیرے جواہرات حاصل کر لیے۔ پھر بال دیوتا کے سونے کے بت کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور اس سارے سونے اور زر و جواہرات پر سارگون نے قبضہ کر لیا تاکہ اپنی مملکت کے خزانے میں داخل کر سکے۔ سامریہ شہر میں محصور یہودی شہر سے باہر اپنے دیوتا کے بت کو ٹوٹتے اور اس کی عمارت کو گرتے دیکھ رہے تھے۔ جب آشوریوں نے مندر کی اس عمارت کو زمین بوس کر کے رکھ دیا تو یہ سما دیکھتے ہوئے یہودیوں میں ایک طرح سے بے چینی اور بددلی پھیل گئی تھی۔ اس عمارت کو گرانے کے بعد سارگون اپنے لشکر کے ساتھ آرام اور سکون سے نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے فوراً شمالی حصے سے شہر کی فصیل پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے اندر محصور لشکری پہلے ہی اپنے دیوتا کی بے بسی پر پریشان اور بددل تھے، لہٰذا وہ کھل کر آشوریوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سارگون اور یوناف نے اس وقتی بددلی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر وہ اوپر چڑھ گئے، پھر آنن فانن آشوری لشکری کسی غول بیابانی کی طرح سامریہ کی فصیل پر چڑھنے کے بعد یہودی لشکریوں کا قتل عام کرنے لگے تھے۔ سامریہ کے بادشاہ حوسی بن ایلا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ فصیل پر چڑھ آنے والے آشوریوں کو روک کر اور انہیں فصیل سے اتر جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے شہر میں محصور اپنے سارے لشکریوں کو شہر کی فصیل پر چڑھ کر آشوریوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا، لیکن ایسا کرنے کے باوجود بھی حوسی بن ایلا آشوریوں کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ دوسری طرف آشوری ایک عجیب سے سرور اور حیوانی طلب میں سفاک تقدیر، قہر و ریخت، گرم جوالا اور موت کی تاریک ہیولوں کی طرح فصیل سے اتر کر اور شہر میں گھس کر حملہ آور ہونے لگے تھے، اور ہر طرف انہوں نے بے یقینی کے دھندلے پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ جلد ہی سامریہ شہر کے اندر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو گیا، اور اس قتل عام پر داستانوں کا ہمراز آسمان خاموش تھا، خون سے رنگین ہوئی زمین چپ تھی۔ آشوری سالوں کی کسک اور مہینوں کی تڑپ بن کر سامریہ شہر میں شام کے غمگین سایوں اور وہ تخیل کی ویرانی کی طرح سامریہ شہر میں گھس کر اور سکون درہم برہم کر دینے والی پراسرار قوت اور بے بسی اور شکست طاری کر دینے والی بے لگام خشمناک عناصر کی طرح لمحہ بلمحہ شہر پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ شہر کے اندر یہودیوں کا خوب قتل عام کیا گیا اور ان کے لشکر کو مکمل طور پر تحت کر دیا گیا، اور ساتھ ہی حوسی بن ایلا کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سامریہ کے بادشاہ حوسی بن ایلا کی اس شکست کے بعد سارگون نے اس سلطنت کو اپنے لشکر کے ساتھ جی بھر کر لوٹا، اور پھر ہزاروں یہودیوں کو اس نے قیدی اور اسیر بنا کر انہیں آشوری محافظوں کے ساتھ اپنی سلطنت کی طرف بھیجوا دیا، اور کہلوا دیا کہ ان قیدیوں کو آشوریوں کے شہر فلاح کے علاوہ جوزان کی سرزمین کے دریائے خابور اور قوم ماد کے چھینے ہوئے شہروں میں لے جا کر آباد کر دیا جائے۔ ان کے بدلے میں ان آشوری محافظوں سے سارگون نے بابل سے، کوتائے اواحماد اور سفر دائم شہروں سے اپنی رعایا کے لوگوں کو بلوایا
اور سامریہ کی سلطنت میں ان کو آباد کر دیا تھا۔ یوں غیر اسرائیلی سامریہ سلطنت کے مالک بن گئے تھے۔ سامریہ کی یہودی سلطنت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سارگون نے یہودیوں کی دوسری بڑی سلطنت یہودیہ کا رخ کیا۔ یہودیہ پر ان دنوں حزقیہ بادشاہ تھا۔ اس نے بھی اپنی قوت میں خوب اضافہ کر رکھا تھا اور امید رکھتا تھا کہ وہ اپنی سلطنت کی حالت سامریہ جیسی نہ ہونے دے گا، بلکہ وہ آشوریوں کا مقابلہ کر کے انہیں فلسطین سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے گا۔ حزقیہ کو جب خبر ہوئی کہ سارگون اپنی سپاہ کے ساتھ یہودیہ کی سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، تو حزقیہ نے ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے آشوریوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اپنی سرحد کے قریب کھلے میدانوں کے اندر اس نے آشوریوں کا مقابلہ کیا۔ اس نے اور اس کے لشکریوں نے خوب جانیساری، بڑے جوش اور بڑی تندہی کے ساتھ جان مارتے ہوئے آشوریوں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ آشوریوں نے ان کو میدان جنگ میں اس طرح ہانک دیا جس طرح چھکڑے میں جتے ہوئے بے بس بیلوں کو ہانک دیا جاتا ہے۔ حزقیہ کو اپنے لشکر کے ساتھ بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کر یروشلم میں آ کر محصور ہو گیا۔ دوسری طرف سارگون نے ان کا تعاقب نہیں کیا اور یروشلم کی طرف آنے کے بجائے یہودیہ کے بڑے بڑے شہروں کی طرف چلا گیا اور اپنے سامنے آنے والے ہر شہر کو فتح کر کے اسے جی بھر کر لوٹا، اور اس کے بعد اس نے یہودیہ کے سب سے بڑے اور مرکزی شہر یروشلم کا رخ کیا۔ یہودیہ کے بادشاہ حزقیہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ چونکہ سارگون نے اس کے بڑے بڑے شہروں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے علاوہ انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اب وہ اس کی اور اس کے شہر یروشلم کی حالت بھی ایسی ہی کرے گا جس طرح اس نے سامریہ اور اس کے مرکزی شہر کی ہے۔ لہٰذا جس وقت یہودیہ کے دیگر بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سارگون یروشلم کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے لیکس کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو حزقیہ نے اپنے 2 معززین کو سارگون کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے صلح کی گفتگو اور بات کریں۔ لیکس کے مقام پر جس وقت سارگون اپنے شاہی خیمے میں بیٹھا ہوا تھا تو حزقیہ کے دونوں قاصدوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ دونوں قاصد اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تو سارگون نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، اے دونوں قاصدوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم یہودیہ کے بادشاہ حزقیہ کی طرف سے آئے ہو۔ میرے محافظوں نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے یہاں آنے کی کیا غرض و غایت ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ سامریہ کی بربادی اور تمہارے اپنے شہروں کے ہمارے سامنے مغلوب ہو جانے کے بعد تمہارے بادشاہ حزقیہ کی آنکھیں ضرور کھل چکی ہوں گی اور وہ ضرور صلح اور فرما برداری کی طرف آمادہ ہوا ہوگا۔ اس پر ان دونوں قاصدوں میں سے ایک نے اپنے سامنے مؤدب ہونے کے سے انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے سارگون کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم واقعی ہی اپنے بادشاہ حزقیہ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ حزقیہ کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سے خراج کے بدلے ہمیں معاف کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد خاموش ہو گیا۔ سارگون نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں قاصدوں کو ایک طرف بیٹھنے کو کہا، اور جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب سارگون نے تالی بجائی۔ اس کے جواب میں ایک جوان اندر آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے سارگون کہنے لگا، تم یوناف کی طرف جاؤ اور اسے میری طرف بلا کر لاؤ اور اسے کہو کہ یہودیہ کے بادشاہ حزقیہ کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں اور ان سے صلح کا معاملہ طے کرنے کے لیے مجھے اس سے صلاح مشورے کی ضرورت ہے۔ سارگون کا یہ حکم پا کر وہ جوان اپنے سر کو خم کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارگون کے خیمے میں یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سارگون کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنے بائیں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے انہیں اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب سارگون نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، یہ دونوں جنہیں تم اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہو یہودیہ کی سلطنت کے بادشاہ حزقیہ کے قاصد ہیں۔ اپنے بادشاہ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے طلب کیا ہے تاکہ ان کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے۔ ساتھ ہی سارگون نے ان دونوں قاصدوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے دونوں قاصدوں، اب تم اپنا معاملہ ہمارے سامنے پیش کرو اور کہو کہ تمہارے بادشاہ حزقیہ نے کس غرض سے ہماری طرف بھیجا ہے۔ اس پر ان قاصدوں میں سے ایک قاصد بولا اور کہنے لگا، اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ، آپ کا مقابلہ کرنا کسی قوت کے بس کی بات نہیں۔ ہمارا بادشاہ حزقیہ بھی اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہے،
اس نے بھی یہ جان لیا ہے کہ کسی بھی میدان میں یا کسی بھی شہر کے اندر محصور ہو کر آشوریوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اور آپ ہمارے ساتھ صلح کی شرائط طے کریں، اس کے بدلے میں ہم خراج ادا کریں گے۔ اس صلح کے بعد آپ اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنی سرزمینوں کی طرف چلے جائیں۔ اس قاصد کی یہ گفتگو سن کر سارگون اپنا منہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے یوناف کی طرف لے گیا۔ وہ دونوں آپس میں بڑی رازدارانہ سی کھسر پسر کرتے رہے اور رازدارانہ گفتگو کرنے کے بعد دونوں کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد سارگون نے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو حسقیہ کے قاصدوں، مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ تمہارے بادشاہ حسقیہ نے مصری حکومت کے کہنے پر ہمارے ساتھ کھلے میدانوں میں مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی۔ واپس جا کر اپنے بادشاہ سے کہنا کہ جس طرح ہم نے سامریہ کی سلطنت کو اور اس کے بعد تمہاری سلطنت کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کیا ہے، اسی طرح ہم مصر کی سلطنت کو بھی اپنے سامنے روندنے اور مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور آئندہ بھی اگر حسقیہ نے مصریوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی محاذ شروع کرنے کی کوشش کی تو ہم اس حسقیہ کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رعایا اور سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ہم حسقیہ کی اس غلطی کو بھی معاف کرتے ہیں کہ اس نے اعلامیوں کے ساتھ ہمارے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو انجام سامریہ اور یہودیہ کا ہوا، اس انجام سے قوم ایلام بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے گی، اس لیے کہ ایلامیوں کی ہمسایہ کلدانی سلطنت کو بھی ہم نے اپنے سامنے مغلوب کر دیا ہے، اور اب سامریہ اور یہودیہ کے علاوہ کلدانی سلطنت بھی ہماری باجگزار اور فرما بردار بن گئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سارگون تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر دوبارہ ان قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حسقیہ کے قاصدوں، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ 300 قطار چاندی اور 30 قطار سونا ہمیں مہیا کرے، تو ہم اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنی سرزمینوں کی طرف چلے جائیں گے۔ سارگون کا یہ جواب سن کر وہ دونوں قاصد خوش ہو گئے، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سارگون کے سامنے آداب بجا لاتے ہوئے وہ اس کے خیمے سے نکل گئے۔ اسی وقت وہ قاصد اپنے مرکزی شہر یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بادشاہ حسقیہ کو سارگون کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے دونوں قاصدوں سے اس ساری گفتگو سننے کے بعد حسقیہ سارگون کی مانگ کے مطابق سونا اور چاندی جمع کرنے لگا تھا۔ حسقیہ کو عبادت گاہوں اور شاہی محل کے خزانوں کے اندر جس قدر چاندی ملی اس نے جمع کر لی، اس کے علاوہ ہیکل کے دروازوں اور ستونوں پر جو سونا اس نے خود منڈوایا تھا وہ سونا بھی اس نے اتروا لیا تھا، تاکہ جس قدر سونا اور چاندی سارگون نے مانگی ہے اسے پورا کیا جا سکے، اور اس طرح آشوریوں کا بادشاہ سارگون سونا اور چاندی کی مطلوبہ مقدار حاصل کرنے کے بعد اور یہودیہ کے بادشاہ حسقیہ سے یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ آئندہ اس کا فرما بردار رہے گا اور پھر یہ کہ اسے باقاعدگی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہے گا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم سے نینوا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اس طرح سامریہ کی سلطنت کو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام کی بات نہ مان کر شرک میں مبتلا ہونے کی سزا مل گئی، جبکہ یہودیہ کی سلطنت کو خداوند کے پیغمبر اور رسول آموس اور ہوسی کی تنبیہ کے باوجود مشرکانہ زندگی بسر کرنے کی خوب سزا ملی تھی۔ سارگون کی موت کے بعد اس کا بیٹا سنافریب آشوریوں کا بادشاہ بنا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح دلیر، جرأت مند اور جان پر کھیل جانے والا شخص تھا۔ اپنے باپ کی طرح یہ بھی یوناف اور بیوسا کی مافوق الفطرت قوتوں سے آگاہ تھا، لہٰذا اپنے باپ کی طرح اس نے بھی یوناف کو اپنے لشکر میں ایک بہترین سالار کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ سناہریب کے دور حکومت میں ایک روز یوناف اور بیوسا اپنے گھر کا ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار گئے۔ سامان خریدتے وقت یوناف ایک جگہ اپنے ملنے والے سے کھڑا ہو کر باتیں کرنے لگا تھا، جبکہ بیوسا بازار میں سجائی گئی مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھ گئی تھی۔ اسی دوران ایک دیو پیکر اور خوب دراز قد جوان اس بازار میں نمودار ہوا۔ اچانک اس کی نگاہ بیوسا پر پڑ گئی اور وہ بیوسا کے حسن و جمال اور اس کی جسمانی ساخت اور کشش سے ایسا متاثر اور ایسا فریفتہ ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر آنکھیں جھپکے بغیر بیوسا کی طرف دیکھنے لگا تھا، تاہم بیوسا نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ پھر اچانک اس جوان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس نے آگے بڑھ کر بیوسا کا بازو پکڑ لیا تھا۔
لوگ بھی اس جوان کی اس حرکت پر مزاحمت نہ کر سکے تھے۔ لوگ بھی شاید اس جوان کو جانتے تھے اور اس سے وہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے مدافعت نہ کر پائے تھے۔ جو ہی اس جوان نے بیوسا کا بازو پکڑا، بیوسا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اچانک کوئی طوفان امڑنے لگتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس جوان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر اس دیو پیکر جوان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ وہ اپنی ساری قوت کے باوجود اس جوان کی گرفت سے اپنا بازو نہ چھڑا سکی تھی۔ بیوسا کی اس ناکامی پر اس جوان نے ایک بھرپور قہقہہ لگایا۔ پھر بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میں تو ایک گردش شام و سحر اور ہرمن کی ڈھال ہوں۔ تم جیسی نازک اندام لڑکی کیسے اور کس طرح اپنے بازو چھڑا سکتی ہے؟ اس پر بیوسا نے اس جوان کی طرف ذرا سا دیکھتے ہوئے کہا، اپنی اس گرفت اور اپنی اس بدماشی پر اتنا گھمنڈ نہ کر، اس لیے کہ جو میرا مالک، میرا شوہر اور میرا محافظ ہے، وہ تیری ڈھال کے سامنے یزدان کی تلوار کی طرح برسنے کا فن خوب جانتا ہے۔ میرا شوہر صبر و جبر، طلسم و وہم توڑنے، غلاف زنگ کو پھاڑنے اور غرض حیات کی دمک کو اپنے پاؤں تلے کچلنے اور شام کے جھٹپٹے شرافت نیکی اور زندگی کی روشنی بن کر نمودار ہونے کی جرأت اور دلیری رکھتا ہے۔ لہٰذا تیری بقا، تیری زندگی اسی میں ہے کہ تو شرافت کے ساتھ میرا بازو چھوڑ دے، ورنہ اگر میرا شوہر یہاں پہنچ گیا تو تیری حالت موج و گرداب اور مناظرہ موت و حیات سے مختلف نہ ہوگی۔ اے نوجوان، میں دیکھتی ہوں کہ تم میں سنجیدگی، تہذیب، راست بازی، صداقت، خدا ترسی اور نیکی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تب بھی میں تمہیں تنبیہ کرتی ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میرا شوہر یہاں پہنچ گیا تو تجھے میرا یہ بازو پکڑنا بہت مہنگا پڑے گا۔ بیوسا کی اس گفتگو کے جواب میں اس جوان نے پھر ایک بھرپور قہقہہ لگایا اور دوبارہ بے حیائی کے سے انداز میں اس نے بیوسا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سن اے حسین لڑکی، میرا نام حورب ہے، میرا تعلق حماد شہر سے ہے، اور بادشاہ سناحریب نے میری جرأت مندی، میری دلیری، میری طاقت اور قوت سے متاثر ہو کر مجھے اپنے لشکر کے ایک حصے کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ اور اے لڑکی، میں تجھ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے آج تک کسی سے شکست قبول نہیں کی۔ میں ایک صحرا نژاد جوان ہوں اور اپنے ایک ہی نعرہ مستانہ سے اپنے مقابل اور اپنے دشمنوں کو مدخوق، مفلوج، معذور اور محکوم و مجبور اور لاچار بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ میری ایذا پسندی میرے مقابل کے فہم و خیال میں ہوا کے دو شالوں میں لپٹی فتح کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ ضعیف مائیں اپنے بیٹوں کے لیے اور جوان بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے مجھ سے بچنے کی دعا مانگا کرتی ہیں۔ اے لڑکی، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا اور اس نینوا شہر میں تجھے اپنی بیوی، اپنی اہلیہ اور رفیقہ بنا کر رکھوں گا۔ دیکھ، میں نے تجھے پسند کیا ہے، تیری طرف اپنا دست محبت بڑھایا ہے، اور اگر کسی نے میرے اس دست محبت کو جھٹکنے کی کوشش کی تو میں ایسے شخص کو لہو بھرے آنچلوں اور فکر کے اوہام میں ڈبو کر رکھ دوں گا۔ اسی وقت یوناف بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بھی شاید اس کی بیوسا کے ساتھ گفتگو سن لی تھی، لہٰذا وہ اس حورب کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، اے اجنبی نوجوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور تو نے کس قوت اور جرأت مندی کا سہارا لے کر اس لڑکی کا ہاتھ تھاما ہے۔ سن، میرا نام یوناف ہے، اس لڑکی کا نام بیوسا ہے، یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں۔ تیری شرافت اسی میں ہے کہ تو اس کا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو چاندی کے خواب دیکھنے کا عادی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ تو نشے کی حالت میں ہے۔ دیکھ، یہ لڑکی جو تہذیب کا حسین صنم، خوبصورتی کا دلکش معیار ہے، یہ میری بیوی کی حیثیت سے میری آنکھوں کی پیاس، میری حیات کا محور، میری زندگی، میری کائنات، میرا ثبات اور میری سرشاری ہے۔ لہٰذا قبل اس کی کہ میرا خون کھول اٹھے، میرے جسم کے اندر حدت بڑھ جائے، تو اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی راہ لے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تجھے اپنے کیے پر پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس جوان نے پھر بولتے ہوئے کہا، سن یوناف، میرا نام حورب ہے، میں کسی سے شکست ماننے، کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ لڑکی جس کا نام بیوسا ہے تیری بیوی ہے۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں اور اسے ہر حال میں میرے ساتھ ہی جانا ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے میرے ساتھ جانے سے نہیں روک سکتی۔ حورب کی یہ گفتگو سن کر یوناف کے چہرے پر پھیلے معصوم انداز، چشم حقارت میں اس کی پیشانی پر پھیلتا حقیقت کا جمال ایذا پسندی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔
اس کی آوارہ گرد نگاہوں میں لمحوں کی آوارگی بے انت رتوں کا عذاب رقص کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی گرمی، تواضع اور چاہت دکھ کی بازگشت روگ بھرے سنسار کی طرح جوش مارنے لگے تھے۔ اس کے جمال کی روح اور خیالات کی تنویر میں شورش کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس شورش کے اندر علم افروز بیداریاں حلول کرنے لگی تھیں۔ پھر اپنی اس بدلی ہوئی کیفیت میں یوناف نے پہلے کی نسبت کسی قدر سخت لہجے میں حورب کو مخاطب کر کے کہا، سن حورب، میں آندھیوں میں جل اٹھنے والا چراغ ہوں۔ اپنے بھٹکے ہوئے شوق کاروان کو لگام دے اور میری سلگتی ہوئی نظروں کی آگ سے بچ، جو بستیوں کو بے رونق اور گلستانوں کو خاکستر کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ یوناف کی اس ساری گفتگو کے جواب میں حورب بڑی ڈھٹائی اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے یوناف، دیکھ، میں تیرے کہنے سے تو اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اس لڑکی کو ہر صورت میں، ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ تم میں اتنی ہمت اور طاقت ہے تو اس لڑکی کا ہاتھ میری گرفت سے چھڑا لے۔ حورب کی گفتگو سن کر یوناف کی حالت پھٹنے والے بارود اور جوش مارتے آگ کے الاؤ جیسی ہو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور حورب کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے اسے جہنم کی آگ جیسے وحشتناک انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے حورب، میں تیرے جیسے دیوانوں کا ارمان اور بازوؤں کا جنون نکالنے کے لیے کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی شہر کبھی بستیوں میں، کبھی قریوں کبھی جنگل میں، کبھی جمود اور کبھی انتشار میں نمودار ہونے کا فن خوب جانتا ہوں۔ سن اے حورب، تو نے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا کر دی ہے۔ اپنی تباہی کا انتظار کر اور اپنے گریبان چاک ہونے کا منتظر رہ۔ اس کے ساتھ ہی یوناف طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ حورب کی گردن کے نیچے رکھا اور ایسا زور لگایا کہ اس نے حورب کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا تھا، اور ساتھ ہی وہ اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت میں لایا اور اس نے 2-3 تمانچے پوری قوت سے حورب کے چہرے پر دے مارے تھے۔ یہ زوردار تمانچے کھانے کے بعد حورب درد و تکلیف کی شدت سے تلملا اٹھا اور تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس نے از خود بیوسا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بڑی حیرت، بڑے تعجب اور بڑے خوفزدہ سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھنے لگا۔ یوناف نے ایک دم اپنا پینترا بدلا۔ بائیں ہاتھ کے بجائے اس نے اپنا دایاں ہاتھ حورب کی گردن کے نیچے ڈالتے ہوئے اسے فضا میں معلق رکھا، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کو حرکت میں لایا اور حورب کے چہرے کے دائیں طرف پوری قوت سے 3 تمانچے دے مارے تھے۔ یہ تمانچے ایسے زوردار اور تیز تھے کہ حورب کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر یوناف نے حورب کو فضا کے اندر اچھالا اور زمین پر پٹک دیا۔ یوناف کی یہ کارگزاری دیکھتے ہوئے بیوسا کی آنکھوں میں پرسکون چمک اور اس کے چہرے پر گہری طمانینت بکھر گئی تھی۔ پھر وہ زمین پر گرے حورب نام کے اس جوان کے پاس آئی، تلخی اور غصے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اے جوان، تو نے دیکھا میرے شوہر نے تیری کیا حالت، تیرا کیا حلیہ بنایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا شوہر اور میرا مالک ایسا ہے جو اپنے دشمنوں اور اپنے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے اندر آندھی اور طوفان بن کر اٹھتا ہے۔ سو تو دیکھتا ہے کہ میرے شوہر نے تیری کیا حالت بنائی۔ اگر تو نے آئندہ بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تیری حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ بیوسا کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ نینوا سے ایک سپاہی بھاگتا ہوا یوناف کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ یہ جس جوان کو آپ نے مارا ہے اس کا نام حورب ہے۔ ان قبائل پر مشتمل ایک 20,000 کا لشکر حال ہی میں ہمارے بادشاہ سناہریب کے لشکر میں شامل ہوا ہے، اور اس لشکر کی مدد سے سناہریب اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے۔ اس حورب کی عزت اور اس کا مقام بادشاہ کے ہاں بڑا عرفہ اور اعلیٰ ہے، لہٰذا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ فوراً اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اس حورب کے دوسرے قبائل ساتھی بھی اس وقت بازار میں گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ نے حورب کی یہ درگت بنائی ہے تو بازار کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے نینوا شہر میں بھی ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ لہٰذا میں نیک نیتی کے ساتھ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے جائیں۔ یوناف نے شاید اس سپاہی کی اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا وہ بیوسا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حورب نام کا وہ جوان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے پر لگی ہوئی چوٹوں کو وہ سہلانے لگا تھا۔ اتنی دیر تک
اس کے بہت سے ساتھی اور قبائلی بھی اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے اس کی اس حالت کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس پر حورب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں جمع ہونے والے اپنے قبائلی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے ساتھیوں، اس بازار میں تھوڑی دیر پہلے میں نے ایسی لڑکی دیکھی جو حسین چہروں کے جنگل میں اطلس و دیبا کے لباس کی سرسراہٹ جیسی حسین اور پرکشش ہے۔ اس کی تیکھی نظریں، اس کے خمدار ابرو اس کے حسن کو چار چاند لگاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا خوش نوا پرندہ ہے جسے صیاد کا شکوہ نہ ہو، وہ ایسا حسین پھول ہے جسے گلے چین سے بھی کوئی گلا نہ ہو۔ اس کی آواز رمز خواہ بلبل جیسی ہے، اس کے چہرے کی چمک بکھرے ہوئے شیشوں کی طرح ہے۔ وہ آرزوئے تشنہ لب اور صبح و سال کی طرح ذہنوں کے اندر سما جانے والی ہے۔ اس کے بدن کی خوشبو، اس کے نرم سرخ لبوں کی ہنسی جو کلیوں کی سرسراہٹ ہے، میرے ذہن میں گھر کر گئی ہے۔ اے دوستوں، اب وہ لڑکی میرے ذہن میں، میرے تخیل میں، میری تمنا میں، میری امیدوں میں اور میری خواہشوں میں سما گئی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کے بغیر ادھورا اور ناکام ہوں، لہٰذا میں نے اسے حاصل کرنے کا مصمم اور پکا ارادہ کر لیا ہے۔ اس پر حورب کے ان قبائلی ساتھیوں میں سے ایک نے بولتے ہوئے کہا، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اگر تو نے نینوا شہر میں اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند کر ہی لیا ہے تو بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، اس وقت کہاں ہے، تاکہ ہم اسے حاصل کر کے تمہارے پاس لے کر آئیں۔ اس پر حورب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے اسی بازار میں گھومتے ہوئے سودا سلف خرید رہی تھی، میں نے اسے کچھ ایسا پسند کیا، اس کی خوبصورتی، اس کی جسمانی ساخت اور حسن اور کشش پر ایسا فریفتہ ہوا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ دیر تک اپنا بازو مجھ سے چھڑاتی رہی لیکن ناکام رہی، اور ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر سے دھمکاتی بھی رہی۔ اس دوران اچانک اس کا شوہر یہاں آن دھمکا، اور دیکھو میرے ساتھیوں، وہ ایسا طاقتور اور زوردار انسان ہے کہ ایک ہی ہاتھ میں اس نے مجھے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا، پھر میرے چہرے کے دائیں بائیں خوب زوردار تمانچے لگائی جس کے نشان تم میرے چہرے پر اب بھی دیکھ سکتے ہو۔ پھر اس نے مجھے اٹھا کر یہاں پٹک دیا اور اس کی بیوی کو، جس پر میں فریفتہ ہو گیا تھا، یہاں سے لے کر چلا گیا۔ وہ جو سامنے نینوا کا سپاہی کھڑا ہے وہ اس لڑکی اور جوان کو جانتا ہے، چونکہ جب اس نے مجھے زمین پر گرا دیا تھا تو یہ سپاہی اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، لہٰذا چلو اس سپاہی کو لے کر نینوا کے بادشاہ سناہریب کی طرف جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ حورب کے ساتھی قبائلیوں نے حورب کی گفتگو سے اتفاق کیا، چنانچہ وہ اس سپاہی کو لے کر نینوا کے بادشاہ سناہریب کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حورب اپنے ساتھیوں اور نینوا کے اس سپاہی کو باہر کھڑا کرنے کے بعد سناہریب کے ذاتی کمرے میں داخل ہوا۔ سناہریب اسے دیکھ کر خوش ہوا، پھر اس نے اس کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر اس نے اپنے سامنے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا، اور خود بھی اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، آج تم کس غرض اور کس کام کے تحت میری طرف آئے ہو؟ اس پر حورب اس نشست پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، آج میں نینوا کے بازار میں گھوم رہا تھا، وہاں میں نے ایک لڑکی دیکھی۔ وہ لڑکی مسکراہٹ کے نغموں جیسی پرکشش تھی، اس کا حسن رنگوں کے پیرہن، خوشبو کی تتلیوں، رگوں میں مچلتے خون اور آفاق کی گنگناہٹوں جیسا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ لڑکی کائنات دل کی دھڑکنوں کو حسین کرنے کے لیے بنائی گئی ہو۔ اے بادشاہ، وہ لڑکی تنہا چاند کی طرح قدم قدم حسین فردوس کھڑی کر دینے والی خوبصورت لگتی ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد میں نے ایسا محسوس کیا ہے گویا رنگے گل کے حریر سے اس کے جسم کو اور بوئے گل کی کتان سے اس کے بدن کو بنایا گیا ہو۔ اس کے لب طلوع صبح کی سرخی اور پھیلتی شفق کی رنگوں جیسی خوبصورت تھے، اور اس کا رخ تکبر کے رخساروں کے رنگوں اور دمکتی ساغر کی جبین جیسا تھا۔ مجموعی طور پر اے بادشاہ، وہ لڑکی گلوں کے ہجوم میں اپنی انفرادیت قائم رکھنے والی شخصیت رکھتی ہے۔ اے بادشاہ، اس لڑکی کو میں پسند کر چکا ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اس لڑکی کے حصول میں آپ میری مدد کریں۔ حورب جب خاموش ہوا تو سناہریب نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حورب، وہ کون سی ایسی لڑکی ہے جسے تم نے نینوا میں دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد تم اس کی تعریف میں اس قدر جنون خیز الفاظ استعمال کرنے لگے ہو؟ تم اس لڑکی کا نام اور پتہ بتاؤ، وہ لڑکی کوئی بھی ہو،
میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اس لڑکی کو پسند کر چکے ہو تو وہ لڑکی تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس پر حورب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں تو یہ نہیں جانتا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ ہاں، اس موقع پر وہاں نینوا کا ایک سپاہی کھڑا تھا، وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ اس پر سناہریب نے بولتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو اس سپاہی کو تلاش کرو تاکہ اس لڑکی کو وہ میرے پاس بلا کر لائے۔ حورب نے اور زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اس سپاہی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہوں، میں باہر جا کر اسے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی کو بلا کر لائے۔ سناہریب نے حورب کی اس بات سے اتفاق کیا۔ پھر حورب باہر آیا اور دروازے سے باہر کھڑے نینوا کے سپاہی کو مخاطب کر کے اس نے کہا، تمہارے بادشاہ سناہریب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ لڑکی جسے میں نے بازار میں پسند کیا تھا اور جس کے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے مارا تھا، اسے بادشاہ کے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ سپاہی بیچارہ یہ حکم پا کر فوراً وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ حورب پھر اندر جا کر سناہریب کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوناف اور بیوسا دونوں سناہریب کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی سناہریب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی عزت، بڑے احترام کے ساتھ اس نے یوناف کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر ان دونوں کو اپنے دائیں پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سناہریب مزید یوناف اور بیوسا سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے پاس بیٹھا ہوا حورب بول پڑا اور سناہریب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے آشوریوں کے عظیم بادشاہ، یہی وہ لڑکی ہے جسے میں پسند کر چکا ہوں اور عزم کر چکا ہوں کہ حالات چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں، میں اس لڑکی کو ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ حورب کی یہ گفتگو سن کر ناپسندیدگی اور نفرت کے آثار سناہریب کے چہرے پر نمودار ہوئے، تاہم جلد ہی اس نے اپنے ان جذبات پر قابو پا لیا۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں اس نے فوراً اپنے چہرے پر بکھیر لی تھی۔ حورب کو بڑی شفقت، بڑے پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے حورب، جس لڑکی کو تم پسند کر چکے ہو وہ یہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ تاکہ میں تنہائی میں اس سے گفتگو کر سکوں، اس کے بعد میں تمہیں اس کے ساتھ اپنی گفتگو کے نتیجے سے آگاہ کروں گا۔ حورب جب سناہریب کے کمرے سے باہر نکلا تو وہاں کھڑے ہوئے اس کے قبائلی ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا، کیا وہی لڑکی ہے جو ابھی بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی ہے اور جسے تم پسند کر چکے ہو؟ اس پر حورب نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ ساتھی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اے حورب، تم نے واقعی اپنے لیے مناسب لڑکی کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکی واقعی ہی میں بادائے گلنار کے شوق رنگ، موج طوفان اور جوش بہاراں اور رنگوں کے اسرار جیسی ہے۔ اس کی بکھری عنبرین زلفیں سیمی رتوں کا رقص لگتی ہے اور روح و دل کے اندر گلکاری، سرمستی اور سرشاری برپا کر کے رکھ دینے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سناہریب اس سے ملاقات کرنے کے بعد کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر حورب نے اس سپاہی کو مخاطب کر کے کہا، اس سناہریب نے کیا فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ تو ہم خود کریں گے۔ میں اس لڑکی کو پسند کر چکا ہوں، لہٰذا یہ لڑکی میری ملکیت میں ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ سناہریب نے اس کے خلاف فیصلہ دیا، تب بھی میں اس لڑکی کو حاصل کر کے رہوں گا۔ حورب کے ساتھیوں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ خاموش کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھے۔ حورب کے باہر نکلنے کے بعد سناہریب نے بڑے پیار، بڑی شفقت میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو یوناف میرے عزیز، تم نے حورب کی بات سنی۔ یہ جوان حماد شہر کے بہت سے قبیلوں کے سردار کا بیٹا ہے، حال ہی میں اپنے ہزاروں جنگجو جوانوں کے ساتھ میرے لشکر میں شامل ہوا ہے، پر سنو، میں ایسے لوگوں، ایسے قبیلوں کی طاقت کی پرواہ کیے بغیر تمہارا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ جو قدر و منزلت تمہاری میری نگاہوں میں ہے وہ ایسے قبائلی سرداروں کے بیٹوں کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے نہ صرف میرے باپ بلکہ میرے آبا و اجداد کی بھی بڑی نیک نیتی کے ساتھ مدد کی ہے، لہٰذا جو بھروسہ اور جو اعتبار تم پر کر سکتا ہوں ان قبائلیوں پر نہیں کر سکتا۔ سنو، یہ حورب چونکہ بیوسا کو پسند کر چکا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ فی الفور حورب اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حرکت میں آ جاؤں، بلکہ کسی طریقے سے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کروں گا۔ چند دن تک میں اپنے لشکر کے ساتھ اپنی مہموں پر روانہ ہوتا رہوں گا اور حورب اور اس کے ساتھیوں کو بھی اپنے لشکر میں ساتھ لیتا جاؤں گا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ تمہیں بھی اپنے باپ کی طرح اپنے لشکر میں شامل رکھوں گا، لیکن حالات اب مجھے بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سنو یوناف، اب نینوا میں اس حورب نے جو نیا معاملہ بیوسا کی صورت میں کھڑا کر دیا ہے،
تو میں اپنے ارادوں میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے لشکر میں نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہیں یہاں نینوا میں ہی چھوڑ جاؤں گا۔ جب میں اپنی مہموں پر روانہ ہوں گا تو اپنے بیٹے اسارہدون کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام مقرر کر جاؤں گا۔ تم نینوا میں رہ کر حکومت کا کام چلانے میں اسارہدون کی مدد کرنا، اور مجھے امید ہے کہ اگر میری غیر موجودگی میں ہماری مملکت میں کوئی خطرہ بھی ہوا تو تم اسارہدون کے ساتھ مل کر اس خطرے کو ٹالنے اور ختم کرنے کا کام کر سکتے ہو۔ اس دوران میں حورب کو سمجھاتا رہوں گا کہ وہ بیوسا کے سلسلے میں صبر سے کام لے اور اس سلسلے میں ہٹ دھرمی اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسے میں یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کروں گا کہ میں آہستہ آہستہ اندر ہی اندر بیوسا کو تمہاری طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میں اپنے تعلق اور اپنے رویے کا رخ اکثر بدل کر رکھ دوں گا۔ اس موقع پر اگر حورب نے پھر یہ سلسلہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس معاملے میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا یا بیوسا کے معاملے میں تم سے الجھنے کی کوشش کی، تو اس حورب کو میں اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اسے نینوا کے کسی چوراہے پر لا کھڑا کروں گا، سب لوگوں کے سامنے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دوں گا، اور اگر اس کے لوگوں نے حورب کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بغاوت یا سرکشی کی کوشش کی تو ان کی حالت بھی میں حورب جیسی بنا کر رکھ دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ کے لیے کسی بھی قبائلی سردار یا دوسرے شخص کو نینوا کے بادشاہ کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ وقتی طور پر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم حورب اور اس کے ساتھیوں سے مجھے زیادہ عزیز ہو۔ میں تمہیں اپنے بیٹے اسارہدون کی طرح پسند کرتا ہوں، اور یہ تمہاری بیوی بیوسا میری بیٹی کی جگہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہو، اور میرا باپ مجھے یہ بھی بتا چکا ہے کہ تم انگنت خرق عادت قوتوں کا مظاہرہ کرنے کا فن بھی جانتے ہو۔ میں خوش ہوں کہ جس وقت اس حورب نے بھرے بازار میں بیوسا کا ہاتھ پکڑا تو یہ بیوسا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اس کی تباہی اور موت کا باعث بن گئی۔ میں تمہارے اس صبر و شکر پر تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سناہریب تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ بولتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف، تم دونوں اب اپنی جگہ سے اٹھو اور یہ سامنے والا پردہ اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ میں اب حورب سے اس سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں، اور اسے فارغ ہونے کے بعد پھر میں تم دونوں کو بلاؤں گا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ سناہریب کے اس اشارے پر یوناف اور بیوسا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سامنے والا پردہ ہٹا کر کمرے میں بیٹھ گئے تھے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد سناہریب نے تالی بجائی، جس کے جواب میں ایک جوان کمرے میں داخل ہوا۔ سناہریب نے فوراً اپنے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم حورب کو میرے پاس بھیج دو۔ اس پر وہ سپاہی فوراً باہر نکل گیا اور حورب اندر داخل ہوا۔ سناہریب نے ہاتھ کے اشارے سے حورب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور جب حورب وہاں بیٹھ گیا تو سناہریب نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو حورب، میں نے یوناف سے اس کی بیوی بیوسا سے تمہاری پسندیدگی اور چاہت کی بات کی ہے۔ اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تم پر یہ واضح کر دوں کہ یوناف کوئی عام سا جوان نہیں ہے جسے ہر کوئی اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر دے۔ یہ غیر معمولی انسان اور بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ ہم لوگ تو ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں ساغر، ایک آنکھ میں نیکی کا فروغ اور ایک آنکھ میں بدی کی اشتہا لے کر اپنے کام کی ادائیگی کرتے ہیں، لیکن یوناف کفن فروش اور گورکن قسم کا انسان ہے۔ یہ اپنے دشمنوں سے نشاط کی ساری خوشی چھین کر ان پر جنون کا داد طاری کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اپنے دشمن کی یہ ساری پاکی داماں کو چاکے گریبان میں تبدیل کر کے اسے حقیر چیزوں کی طرح اور حیات کائنات کے کم تر ذروں کی طرح مسل دینے والا جوان ہے۔ جب یہ کسی کے سامنے مقابلہ کرنے آتا ہے تو نہ اس میں لکنت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی آنکھ میں نمی آتی ہے، بس یہ نعرہ وحشت بلند کرتے ہوئے اپنی نگاہ مرہم کے ساتھ تلوار بدست قاتل کی طرح اور پیاس کا صحرا بن کر اپنے دشمنوں پر لمحہ بلمحہ گزرتی رات اور قطرہ قطرہ گرتے آنسوؤں کی طرح وارد ہو جاتا ہے۔ سنو حورب، ان حالات میں میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ بے چینی اور بےتابی کے بجائے صبر و سکون سے کام لو، جلد بازی نہ کرو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بیوسا کو اندر ہی اندر تمہاری طرف مائل کرنے کا کام بھی سر انجام دیتا رہوں گا، اور ایک ایسا دن ضرور آئے گا کہ وہ یوناف کو چھوڑ کر تمہاری طرف مائل ہو جائے گی، اور یہی دن تمہاری خوشی اور میری کامیابی کا دن ہوگا۔ سنو حورب، یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر یوناف سے بیوسا کو زبردستی چھینا گیا تو پھر یہ ایک ایسا جوان ہے، یہ نینوا شہر کے اندر ایک طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔
وہ بیوسا کو اپنا سایہ سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس سائے کو جدا کرنے میں جلد بازی سے کام لیا گیا تو یہ یوناف ایسا کرنے والے کی حالت زرد کے خشک پتوں اور کھوئی کھوئی آنکھوں جیسا کر کے رکھ دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب سناہریب خاموش ہوا تو اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد حورب کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی طاقتور اور غیر معمولی انسان ہے۔ یہ واقعی ہی اپنے مقابل پر قید زندان ایک زخم اور ایک جراحت کی طرح وارد ہوتا ہے، کیونکہ نینوا کے بھرے بازار میں میرا اس سے پالا پڑ چکا ہے، اس لیے کہ بیوسا کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی جسمانی ساخت سے متاثر ہو کر جب میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس نازک اندام لڑکی نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑانے کی بہتری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی دوران اس کا یہ شوہر وہاں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر تک یہ مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتا رہا اور جب میں نہ مانا تو یہ ایسا حرکت میں آیا کہ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا کر میری تھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک جھٹکے کے ساتھ مجھے ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دائیں بائیں زوردار تمانچے مارے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے حواس ہی کھو بیٹھا، پھر مجھے ایک کھلونے کی طرح زمین پر پٹک دیا۔ تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی انتہائی غیر معمولی اور طاقتور انسان ہے، ورنہ میں اس کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ میں آپ کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، اگر آپ بیوسا کو میری طرف مائل کرنے کا کام شروع کر دیں تو میں اس معاملے کو حاصل کرنے میں ضرور صبر و شکر سے کام لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی حورب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سناہریب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں اور اپنے مقصد کی تکمیل تک انتظار کروں گا۔ سناہریب نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر حورب کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر حورب وہاں سے نکل گیا تھا۔ حورب کے جانے کے بعد سناہریب نے آواز دے کر یوناف اور بیوسا کو اپنے پاس بلوایا اور جب یوناف اور بیوسا دوسرے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو سناہریب نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں نے حورب کے ساتھ میری گفتگو کو سن ہی لیا ہوگا۔ جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں آپ کی اور حورب کی گفتگو سن چکا ہوں، اور میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر اس حورب نے اپنی حدود سے نکلنے کی کوشش کی تو نہ صرف میں اسے بلکہ اس کے آنے والے سارے قبائلی نوجوانوں کا قتل عام کر کے رکھ دوں گا۔ پھر آپ بعد میں نہ کہیے گا کہ یہ کام میں نے آپ کے ساتھ صلاح مشورے سے نہیں کیا۔ یوناف کی اس گفتگو پر سناہریب اٹھا اور یوناف کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو اور یہ بیوسا میری بیٹی کی جگہ ہے۔ تم مطمئن ہو کر دریائے فرات کے کنارے اپنے محل میں رہو، کسی کی مجال نہیں کہ تم دونوں پر کوئی غلط نگاہ ڈالے۔ ہاں میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تم دونوں اس حورب اور اس کے قبائلیوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتے ہو، پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم دونوں جاؤ اور اپنی جگہ پر پرسکون رہو۔ سناہریب کی اس گفتگو پر یوناف اور بیوسا دونوں کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حورب سناہریب کے محل سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا ہوا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اے ہمارے سردار کے بیٹی، یہ آشوریوں کے بادشاہ سناہریب نے اس لڑکی کے بارے میں تم سے کیا گفتگو کی ہے جسے کہ تم پسند کر چکے ہو؟ اس سوال پر حورب کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا، اس سناہریب کی باتوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہی کہ وہ یوناف اور بیوسا سے خوف زدہ ہے، اور اس کے خوف اور خدشے کی وجہ مجھے یہی نظر آتی ہے کہ وہ اس یوناف کی طاقت اور قوت سے لرزاں ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ شخص انتہائی قسم کا طاقتور، دلیر اور جرأت مند ہے۔ اس نے اپنے صرف بائیں ہاتھ کے جھٹکے کے ساتھ مجھے فضا میں معلق کر دیا تھا، لہٰذا میں اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کر چکا ہوں۔ سنو میرے ساتھیوں، چند دن تک شاید سناہریب اپنے لشکر کے ساتھ اپنی ہمسایہ مملکتوں پر حملہ کرے، مجھے بھی وہ اپنے لشکر میں اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد حورب تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر جس جوان نے اس سے بیوسا سے متعلق پوچھا تھا اس جوان سے وہ مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے ساتھی، چند دن تک شاید میں سناہریب کے ساتھ اس کی جنگی مہموں پر نکل جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ اپنے کچھ ساتھی نینوا شہر میں چھوڑ جاؤں گا۔ اگر سناہریب نے لشکر میں یوناف کو بھی اپنے ساتھ رکھا تو جنگ کے دوران میں اس یوناف کا خاتمہ کر کے بیوسا پر قبضہ کر لوں گا، اور مجھے علم ہے کہ جنگ میں یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہی رہتے ہیں، اور اگر سناہریب نے اسے اپنے لشکر کے ساتھ شامل نہ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پیچھے نینوا شہر کے محل میں بیوسا کے ساتھ رہے گا،
جب لشکر یہاں سے کوچ کر جائے تو تم میری غیر موجودگی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے وقت کسی مناسب موقع پر یوناف پر حملہ آور ہونا اور اسے قتل کر دینا، اور تم جانتے ہو کہ اس یوناف کے قتل ہو جانے کے بعد بیوسا کو مجھ سے کوئی چھین نہ سکے گا۔ حورب کے ساتھی نے اس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس نے حورب کے لیے یوناف کو قتل کرنے کی حامی بھر دی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ سناہریب کی پہلی مہم کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ اس کے بعد سارگون کے دور میں کلدانیوں کے بادشاہ مردک بلدان کو شکست ہوئی تھی، اور مردک بلدان کہیں روپوش ہو گیا تھا اور کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی غیر موجودگی میں سارگون نے بابل پر اپنی پسند کا حکمران مسلط کر دیا تھا اور اس پر سالانہ خراج کی رقم مقرر کر دی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد بابل کا سابقہ بادشاہ مردک بلدان اچانک روپوشی سے نمودار ہوا۔ سارگون نے جس شخص کو بابل میں کلدانی سلطنت کا بادشاہ مقرر کیا تھا، مردک بلدان نے اسے قتل کر دیا اور ایک بار پھر بابل میں کلدانی سلطنت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ دن رات محنت کر کے اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس کے بعد اس نے ہمسایہ ممالک کی طرف بھی وفود بھیجی۔ سب سے پہلے اس نے مصر کے حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد ایلامی بادشاہ ستروک کو اپنی حمایت پر آمادہ کیا، اور پھر بعد میں اس نے دمشق کی آرامی سلطنت کے علاوہ اپنی سلطنت کے کناروں پر پھیلے ہوئے آزاد کلدانی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بعد میں اس مردک بلدان نے اپنے قاصد یہودیہ کے اسرائیلی بادشاہ حزقیہ کی طرف روانہ کیے۔ اسے آشوریوں کے خطرے سے ڈرایا دھمکایا اور اسے بھی اپنے ساتھ ملانے پر کامیاب ہو گیا، جبکہ مصر کی طرف سے اسے خاطر خواہ مدد حاصل ہوئی تھی، اور اس طرح یہ مردک بلدان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور ان ساری اقوام پر مشتمل ایک متحدہ لشکر اس نے تیار کیا تاکہ آشوریوں کے خلاف حرکت میں آ سکے اور انہیں دنیا سے نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے تاکہ آئندہ ان ممالک کے لیے کوئی خطرہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ آشوریوں کے بادشاہ سناہریب کو جب اپنے خلاف مردک بلدان کی سرکشی اور اس متحدہ لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور جنوب کی طرف اس نے بڑی تیزی سے یلغار کی اور کھلے میدانوں کے اندر آشوریوں کے ساتھ مردک بلدان، ستروک، آرامی کلدانی اور اسرائیلی سلطنت یہودیہ کے متحدہ لشکر کا سامنا ہوا۔ اس متحدہ لشکر کی طرف سے بہتری کوشش ہوئی تھی کہ آشوریوں پر چاروں طرف سے تیز حملے کر کے انہیں میدان جنگ میں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ انہیں اس مقصد میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ آشوری اس متحدہ لشکر کے خلاف رنگوں کے اسرار اور فریب وعدہ کے زہر کی طرح حرکت میں آئی۔ کھلے میدانوں کے اندر آشوریوں نے ایک طوفان اور موزور آندھی کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اس متحدہ لشکر کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ دور دور تک انہوں نے اس لشکر کا تعاقب کیا اور اس متحدہ لشکر کے اکثر سپاہیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اس لشکر کے بہت کم لشکری میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ آشوریوں کے مقابلے میں مردک بلدان، ستروک، آرامیوں، کلدانیوں اور اسرائیلیوں کی یہ سازش ناکام ہوئی، اور آشوریوں نے ان سب کو بھیڑ بکریوں کے غلوں کی طرح اپنے سامنے ہانک کر رکھ دیا تھا۔ ان سب کا تعاقب کرتے ہوئے سناہریب اپنے لشکر کے ساتھ ایلامی سلطنت میں گھس گیا، چونکہ ماضی میں ایلامیوں کے بادشاہ ستروک نے دھوکہ دہی سے کام لے کر سناہریب کے باپ سارگون کو میدان جنگ میں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ سناہریب نے اس پسپائی کا بدلہ لینے کا ارادہ اور عزم کر لیا تھا۔ بابل اور کلدانی سلطنت کے دیگر بڑے بڑے شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سناہریب ستروک کا تعاقب کرتے ہوئے ایلامیوں کی سلطنت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک طرح سے ستروک کے تمام لشکر کا خاتمہ کر دیا، اور ستروک بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اپنے مرکزی شہر شوش چلا گیا، جبکہ سناہریب نے اس کی سلطنت میں پھیل کر اس کے مرکزی شہر کو چھوڑ کر تقریباً سارے ہی بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان سارے شہروں کی لوٹ مار کرنے کے بعد وہ اس کی سلطنت سے نکل گیا۔ اس طرح ستروک نے ماضی میں سارگون کو جو پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا، سناہریب نے اپنے باپ کی پسپائی کا ایلامیوں سے خوب انتقام لیا۔ ایلامیوں کے بادشاہ ستروک کو سزا دینے کے بعد سناہریب اب کلدانیوں کے بادشاہ مردک بلدان کی طرف متوجہ ہوا۔ مردک بلدان کو جب خبر ہوئی کہ سناہریب بڑی تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بابل سے نکل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ سناہریب نے بھی اس کا تعاقب کیا، پر مردک بلدان بیت یقین کے دلدلی علاقے میں کہیں روپوش ہو گیا۔ ان دلدلوں میں سناہریب نے اسے بہت تلاش کیا لیکن ناکام رہا، اور بالآخر اس کی تلاش ترک کر کے سناہریب لوٹا۔
بابل پر اس نے اپنی پسند کا حکمران مقرر کر دیا، اور اس طرح سناحریب کی پہلی مہم اس کی کامیابی اور کامرانی پر ختم ہوئی۔ اپنی دوسری مہم کے سلسلے میں سناحریب کوہستان زاگروس اور اس کے پار دشت آلیب میں بسنے والی کاسی قوم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ قوم چند انتہائی سرکش اور خونخوار قبائل پر مشتمل تھی، اور دشت آلیب کے اندر ہی ان کا مرکزی شہر تھا۔ ماضی میں بھی یہ کاسی قوم نہ صرف یہ کہ آشوریوں کے لیے مختلف مصائب کھڑی کرتی رہی تھی، بلکہ کبھی بھی آشوریوں سے فرمانبرداری کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کاسی کوہستان زاگروس اور دشت آلیب سے نکل کر آشوریوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے لوٹ مار کا بازار گرم کرتے رہے تھے، اور آشوریوں کے سرحدی قصبوں کو یہ اکثر آتش و آہن کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ لہذا سناحریب نے اپنی دوسری مہم اس کاسی قوم کے خلاف شروع کی۔ اپنے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے سناحریب کوہستان زاگروس میں داخل ہوا۔ کھلی وادیوں کے اندر کاسی قوم نے آشوریوں کا مقابلہ کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن آشوریوں نے کاسی قوم کے لشکر کو ذلت آمیز شکست دیتے ہوئے اپنے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جبل زاگروس کے اس پار سناحریب دشت آلیب میں داخل ہوا۔ کاسیوں نے ایک بار پھر متحدہ ہو کر دشت آلیب میں سناحریب اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے وہ آشوریوں کے خلاف حرکت میں آئی، پر صحرا کے اندر ایک ہولناک اور خون ریز جنگ کے بعد سناحریب نے ایک بار پھر کاسیوں کو بدترین شکست دی اور انہیں اپنے سامنے صحرا کے اندر فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح کاسی قوم کو سناحریب کے ہاتھوں یہ دوسری شکست ہوئی۔ اس کے بعد سناحریب نے بڑی تیزی سے کاسیوں کا تعاقب کیا، اور یہ تعاقب ایسا تیز اور بروقت تھا کہ سناحریب اپنے آگے آگے بھاگتے ہوئے کاسیوں کے مرکزی شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے محافظوں کو اس نے قتل کر دیا اور شہر کو جی بھر کر لوٹا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ان کی سلطنت کے جو دوسرے بڑے بڑے شہر تھے ان کو بھی اس نے لوٹ کر زمین کے برابر کر دیا تھا۔ اس طرح آشوریوں کا بادشاہ سناحریب کاسیوں کے خلاف دوسری مہم میں بھی کامیاب رہا۔ کاسیوں کو شکست دینے کے بعد سناحریب کو یہ اطلاع ملی کہ اسرائیل کی سلطنت یہودیہ کا بادشاہ حزقیہ آشوریوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے بے پناہ تیاریوں میں مصروف ہے، اور مصر کے علاوہ ایتھیوپیا کے بادشاہ کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ایسے حالات میں سناحریب نے فلسطین کا رخ کر لیا تھا۔ اسرائیلی بادشاہ حزقیہ کو جب یہ خبریں ملی کہ سناحریب اب اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس نے مصر اور ایتھیوپیا کی مدد سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اپنے مرکزی شہر کے علاوہ اس نے چھوٹے بڑے دیگر شہروں کی فصیلوں کو بھی مضبوط کر کے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو شاہراہ اس کی سلطنت سے نکل کر شمال کی طرف جاتی تھی، اس راستے میں جس قدر کنویں اور چشمے تھے وہ بھی اس نے بند کروا دیے، تاکہ فلسطین کی طرف بڑھتے ہوئے آشوریوں کو پانی نہ مل سکے اور وہ اسرائیلیوں سے جنگ کیے بغیر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن سناحریب کی خوش قسمتی اور یہودیہ کے بادشاہ حزقیہ کی بدقسمتی تھی کہ سناحریب نے اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کے لیے وہ راستہ اختیار نہ کیا جس راستے کے چشمے اور کنویں حزقیہ نے بند کروا دیے تھے، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ سناحریب نے سیدھا مغرب کی طرف رخ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے سیدون کے بادشاہ کو اپنے سامنے زیر کرے گا، اسے اپنا فرما بردار بنانے کے بعد فلسطین کا رخ کرے گا۔ لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ سناحریب بڑی تیزی سے سیدون کی طرف بڑھا۔ سیدون کے بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ آشوریوں کا بادشاہ اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ہمسایوں کے علاوہ مصر سے بھی آشوریوں کے خلاف مدد طلب کی۔ کسی بھی سمت سے اسے بروقت مدد نہ ملی۔ سیدون کا بادشاہ اپنے سارے قصبوں اور شہروں کو آشوریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے قبرص کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ سناحریب سیدون کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کسی شہر کسی قصبے میں اس کی راہ نہ روکی گئی۔ اپنی مرضی سے سناحریب نے ہر شہر ہر قصبے کو لوٹ کر خوب مال و متاع جمع کیا۔ سیدون شہر میں چند روز تک اس نے قیام کیا، پھر اپنے لشکر کا ایک مختصر حصہ یروشلم کی طرف روانہ کیا تاکہ لشکر کا یہ حصہ یروشلم کا محاصرہ کر کے یہودیوں کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھے۔ لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سناحریب جنوب کی طرف بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مصر اور فلسطین کے سرحدی شہر لاکش پر جا کر قبضہ کر لے، اور مصری لشکر فلسطینیوں کی مدد کے لیے آئی تو وہ مصری لشکر پر بھی ضرب لگا کر اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دی۔
تاکہ ان علاقوں کے اندر کوئی بھی قوت آشوریوں کے مقابلے میں کھڑی ہونے کی طاقت نہ رکھے۔ طوفانی انداز میں پیش قدمی کرتے ہوئے سناحریب اپنے لشکر کے ساتھ فلسطین کے شہر لاخش آیا۔ لاخش کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس نے شہر کے اندر رہ کر آشوریوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، مگر ان کی کوششیں ناکام رہیں۔ سناحریب آندھی اور طوفان کی طرح لاخش پر حملہ آور ہوا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے شہر کی مضبوط دیوار کو توڑ دیا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور لاخش پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف جب مصریوں کو خبر ہوئی کہ آشوریوں نے مصری شہر لاخش پر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے آشوریوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی رفتار پہلے سے تیز کر لی تاکہ آشوری مزید جنوب کے علاقوں میں ان کی طرف پیش قدمی نہ کر پائیں۔ التاکو کے مقام پر آشوری عربوں اور مصریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ گو آشوری شمال کی طرف سے دور دراز کا سفر کر کے مصر کی سرحد پر آئے تھے، لیکن ان کا عزم اور ارادے مستحکم تھے۔ التاکو کے مقام پر جب وہ مصریوں سے ٹکرائے تھے تو مصریوں کا خیال تھا کہ ان کے پیچھے ان کے چھوٹے بڑے شہر ہیں جن سے انہیں بوقت ضرورت رسد اور کمک کا سامان فراہم ہو سکتا ہے، جبکہ آشوری اپنے مرکزی شہر نینوا سے بہت دور آ چکے ہیں، لہٰذا انہیں رسد اور کمک مہیا نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر مصری یہ اندازہ لگائے بیٹھے تھے کہ وہ التاکو کے مقام پر آشوریوں کو شکست دے کر مار بھگائیں گے، لیکن ان کی ساری امیدیں اور ان کے سارے اندازے آشوریوں نے دھوکے اور فریب میں بدل کر رکھ دیے۔ ایسی جرأت مندی اور ایسی بے باکی کے ساتھ مصریوں پر حملہ آور ہوئے کہ مصری ان کے تیز حملوں کا مقابلہ نہ کر سکے، لہٰذا التاکو کے مقام پر سناحریب نے مصریوں کو بدترین شکست دی اور انہیں میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ مصریوں کو شکست دینے کے بعد سناحریب نے التاکو کے میدانوں میں چند دن تک قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ یروشلم شہر کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا۔ التاکو کے میدانوں سے نکل کر سناحریب اپنے لشکر کے ساتھ ابھی لاخش شہر کے پاس آیا تھا کہ اس کے لشکر کا وہ حصہ جسے اس نے یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا واپس آ گیا، اور وہ لشکر لاخش شہر کے باہر اس سے آن ملا۔ اس لشکر کے ساتھ اسرائیل کی سلطنت یہودیہ کے کچھ قاصد بھی تھے جو اپنے ساتھ انگنت خچروں پر سناحریب کے لیے تحائف سونا اور خراج لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنی اسرائیل قافلے کے اندر بے شمار بنی اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں جنہیں تحفے کے طور پر اسرائیلیوں کے بادشاہ نے سناحریب کی طرف روانہ کیا تھا، اور ان لڑکیوں کے اندر خود اسرائیلیوں کے بادشاہ حزقیہ کی حسین و جمیل بیٹی تھی جسے خاص تحفے کے طور پر حزقیہ نے سناحریب کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ حزقیہ کی طرف سے آنے والے یہ قاصد اپنے ساتھ بے شمار سونا بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ سونا حزقیہ نے اپنے خزانوں کے علاوہ عبادت گاہوں اور اپنے شاہی محل کی دیواروں اور ستونوں پر جو سونا منڈھا ہوا تھا وہ اس نے اتار کر سناحریب کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے سنہری سکوں پر مشتمل خراج کے طور پر ایک رقم بھی سناحریب کی طرف روانہ کی تھی۔ سناحریب نے یہ ساری رقم قبول کی، بنی اسرائیل کی طرف سے آنے والی ساری حسین و جمیل لڑکیوں کو اپنے لشکریوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد اپنی اس مہم کو بھی کامیاب بنانے کے بعد سناحریب نینوا کی طرف چلا گیا تھا۔